اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم شرک کے متعلق سنیں گے کہ شرک کی تعریف کیا ہے اور شرک کی کیا اقسام ہیں۔ دیکھیں، لغوی اعتبار سے شرک کا مطلب ہے شریک کرنا، یعنی جب آپ کسی بھی چیز کو کسی چیز کے ساتھ شریک کر دیں تو اسے شرک کہتے ہیں کہ آپ نے شرک کیا، شریک کر دیا۔ لیکن شرعی اعتبار سے جب ہم کہتے ہیں کہ کسی شخص نے شرک کیا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر انسان شرک کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کے بعد وہ دائمی طور پر جہنم میں رہے گا اور کبھی بھی اسے جہنم سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، کہ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کم گناہ کو جس کے لیے چاہے بخش دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو بے شک اس نے اپنے پاس سے بہت بڑا گناہ ایجاد کیا۔ اسی طرح دیکھیں، مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ تو پھر فرمایا وہ 3 ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے کمتر جو گناہ ہے اس کی معافی ممکن ہے، لیکن شرک کی معافی ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اب شرک کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی یہ شرک جلی، جسے کہتے ہیں کہ واضح شرک۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو اس کی 2 اقسام ہو جائیں گی، ایک یہ کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، ایک اللہ کی صفات میں، اور دوسرا شرک شرک خفی کہلاتا ہے، یعنی پوشیدہ شرک۔ اسے ریاکاری کہتے ہیں، یعنی جب انسان ریاکاری سے کوئی کام کرے اسے بھی شرک خفی کہا گیا ہے۔ یہ شرک جلی جو ہے، یعنی جو واضح شرک ہے، یہ کفر ہوتا ہے، اور یہ جو شرک خفی ہے یعنی ریاکاری، یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے۔ Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.